الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. كما صليت على إبراهيم وعلى اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار لا تعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے. چھٹی صدی کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پیدل سفر کر رہے تھے تو چلتے چلتے ان کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا تو انہوں نے اپنا جوتا ہاتھ میں لیا اور ننگے پاؤں چلنے لگے. پتھریلی زمین تھی تو پاؤں میں زخم پڑ گیا اور دل ہی دل میں شکوہ کر رہے کہ یا اللہ میرا پاؤں کا جوتا کیوں ٹوٹ گیا. تو قریب ایک بستی میں پہنچے. وہاں مسجد میں جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ مسجد کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ کہ میرے پاؤں کا جوتا ٹوٹا ہے، پاؤں تو سلامت ہے. یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں. اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا شفیع علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے عین مصیبت اور پریشانی کے وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے. جس وقت عین پریشانی کا وقت ہوتا ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بڑی سی بڑی پریشانی آ جائے تو اس پریشانی پر 3 شکر لگائیں. اس پریشانی پر صبر تو کرنا ہے
لیکن صبر کے ساتھ ساتھ اس پریشانی پر 3 شکر واجب ہے۔ پہلا شکر یہ کہ اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ مجھے چھوٹی آئی ہے، اس سے بڑی بھی آ سکتی ہے۔ یا اللہ آپ کا فضل کہ آپ نے مجھے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کیا اور بڑی مصیبت سے بچایا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ یا اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ دنیا میں آئی ہے، آخرت میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی مصیبت یہ آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور تیسرا شکر یہ کہ یا اللہ یہ مصیبت میرے جسم پر، میرے جان پر یا میرے مال پر آئی ہے، ایمان پر نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی مصیبت یہ جان اور مال کی مصیبت سے کہیں بڑی ہے۔ اس لیے ہر مصیبت پر 3 شکر واجب۔ پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض دفعہ ایک مسلمان وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا کر اتنا رو رو کر دعا مانگتا ہے کہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ ان کی دعا کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اچھے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں ان کی دعا قبول کر لوں تو یہ مجھ سے روئیں گے میرے سامنے یا مجھ سے دعا مانگیں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ اگر آپ نے ان کی دعا قبول کر لی پھر تو یہ آپ کے سامنے نہیں روئیں گے، پھر تو دعا نہیں مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس مجھے اپنے بندے کا یہ رونا دھونا بہت پسند ہے، باقی رہا اس کا یہ رونا دھونا اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آخرت میں اس بندے کے لیے میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ مالا عین رأت، کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا تصور۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی۔ پھر دیکھیں مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز مسلمان کے سینے میں موجود ایمان ہے، اس سے بڑھ کر مسلمان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ ایمان سینے میں موجود ہے تو وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کیوں نہ ہو، ایمان سینے میں موجود ہے تو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، ایمان کی برکت سے کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو۔ اور ایمان سینے میں موجود نہیں ہے تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سگے چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم میں داخل ہو۔ اس لیے مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز مسلمان کے سینے میں موجود ایمان ہے، اس سے بڑھ کر مسلمان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ صحابہ کرام ان کے دلوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ ایمان تھا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی عمر تقریباً 13-14 برس کی تھی، تو ان کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا اعلان کروایا، تو یہ آپ کی صحبت میں آئے، آپ کی دعوت کو سنا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ تو یہ یتیم تھے اور ان کی ایک والدہ تھی جو مشرکہ تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے سعد نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگی اے سعد میں نے سنا تو بددین ہو گیا ہے، تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت سعد کہنے لگے اماں جان میں بددین نہیں ہوا، میں نے تو اصل دین کو قبول کیا۔
لیکن واللہ وہ بڑی پکی مشرکہ تھی، کہنے لگی کہ جب تک تو اپنے دین کو نہیں دین اسلام کو نہیں چھوڑے گا اور دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ آرام سے بیٹھوں گی۔ حضرت سعد کہنے لگے اماں جان آپ یہ ضد نہ کریں، میں دین اسلام کو چھوڑنے والا ہوں۔ لیکن ماں بھی ضد کی بڑی پکی، چنانچہ پورا ایک دن گزر گیا، ماں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ دوسرا دن شروع ہوا، ماں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بالآخر بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تو پھر حضرت سعد نے جب اپنی والدہ کی یہ حالت دیکھی تو اپنی والدہ کے پاس آئے، چارپائی کے پاس، اور بڑے عجیب جملے کہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کر بڑے عجیب جملے کہنے لگے کہ اماں جان آپ کو معلوم ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، جس دین کو میں نے قبول کیا ہے، جس اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، اب اس کو قبول کرنے کے بعد تیری جیسی ایک ماں نہیں 100 مائیں بھی ہوں اور وہ میرے سامنے بھوک اور پیاس سے تڑپ کر مر جائیں، یہ میں گوارا کر لوں گا، لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام ان کے دلوں میں دین کی یہ اہمیت ہے۔ اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک مسلمان صبح تو صحیح سالم مسلمان ہو اور شام کفر کی حالت میں، شام کو صحیح سالم مسلمان ہوگا اور صبح کفر کی حالت میں۔ آج وہ زمانہ یا آ چکا یا بالکل قریب آ لگا، بالخصوص ہمارے سکول و کالج میں پڑھنے والے نوجوان صبح کو صحیح سالم مسلمان ہیں، شام کو انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں، کسی سیکولر قسم کے آدمی کا بیان سنتے ہیں اور وہ اپنے بیان میں ایسا جملہ کہہ جاتا ہے اگر مسلمان اس کو سن لے اور ذرہ برابر اس پر یقین کر لے تو اس کا ایمان کا جنازہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ بلکہ ہمارے لاہور میں عظیم بزرگ گزرے جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے کہ جیسے کیسے ہو سکے اپنے ایمان کو بچا کر قبر کی دیواروں تک لے جائیں۔ پھر فرماتے تھے پھر تو آگے موج۔ پھر حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایمان پر خاتمے کے 3 نسخے لکھے کہ جو شخص ان 3 باتوں پر عمل کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر۔ نمبر 1 کہ موجودہ ایمان پر شکر ادا کہ یا اللہ آپ کا فضل، آپ کا احسان کہ آپ نے مجھے ماں کی گود میں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، وگرنہ اب بھی باہر کے ملکوں میں پورے کے پورے شہر ایسے، پورے کے پورے صوبے ایسے ہیں کہ ان میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے ماں کی گود میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کوشش کرے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیری اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت نصیب فرمائی۔ مفسرین نے یہاں تفسیر لکھی ہے کہ یہاں پر رحمت سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان و خاتمہ نصیب۔
اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کوشش کرے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی مجلس میں آنا جانا رکھے، کسی نہ کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا رکھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے کہ اللہ والوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، کہ اللہ والوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہندوستان کے مشہور شاعر تھے جگر مراد آبادی، جن کے اشعار ہمارے اسکول کی کتابوں پر بھی لکھے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شراب بہت پیتے تھے، اتنی شراب پیتے تھے کہ جب یہ شراب پی لیتے تو 2 آدمی ان کو اٹھا کر گھر پہنچا کر آتے، خود چل بھی نہیں سکتے۔ تو ان کے ایک دوست تھے خواجہ مرزوق الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو جگر صاحب نے ان سے کہا کہ خواجہ صاحب یہ آپ کی کیسی حالت ہے کہ آپ نے آج پگڑی باندھی ہوئی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، آپ کی یہ حالت پہلے تو ایسے ہی تھی، آپ میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو خواجہ صاحب کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ تھانہ بھون میں ایک بزرگ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کی نیک صحبت کی برکت سے اب میری یہ حالت ہے۔ تو جگر صاحب کہنے لگے اچھا بتاؤ کہ میں بھی ان کے پاس جا سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے ہاں ضرور جا سکتے ہیں، لیکن جگر صاحب کہنے لگے کہ میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں وہاں جا کر کے شراب پیوں گا، شراب نہیں چھوڑوں گا، یعنی خانقاہ میں جا کر حضرت کے پاس بیٹھ کر کے شراب پیوں گا۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے کہ جگر صاحب یہ شرط تو آپ بڑی عجیب لگا رہے ہیں، میں حضرت سے خط لکھ کر پوچھ لیتا ہوں، اگر حضرت نے اجازت دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو چنانچہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اس طرح جگر مراد آبادی صاحب آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر بھی شراب پئیں۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا اور بڑا عجیب جواب کہنے لگے کہ آپ جگر صاحب سے کہیں کہ جگر صاحب آپ تو پھر مسلمان ہیں، جگر صاحب آپ تو پھر مسلمان ہیں، ہمارے حضور تو وہ تھے کہ جن کے گھر میں کافر بھی آ کر مہمان بنا کرتے تھے، آپ ضرور آئیے، لیکن یہ خانقاہ ایک اسلامی ادارہ ہے، یہاں ہم آپ کو شراب نہیں پینے دیں گے، ہم آپ کو اپنے گھر میں مہمان بنائیں گے، وہاں جتنی چاہے آپ شراب پی، آپ کو اجازت۔ تو جگر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اللہ والے اتنے رحم دل ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ جگر صاحب وہاں پر گئے، لمبا واقعہ ہے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر بیٹھے اور بیٹھتے ہی دل کی کایا پلٹ۔ اسی کو مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال بیریا عبادت سے افضل۔ اس کی تفسیر ہے صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، جو ان کی نیک صحبت میں نیک نیت سے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر بھی برس جاتی ہے اور اس کی دل کی کایا پلٹ۔ تو چنانچہ جگر صاحب وہاں پر گئے تو دل کی کایا پلٹ اور کہنے لگے کہ حضرت میرے لیے 4 دعائیں کریں، 4 دعائیں۔ سب سے پہلی دعا تو یہ کہ میں شراب چھوڑوں، پہلی دعا کہ حضرت میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں شراب چھوڑوں، اور دوسری دعا یہ کہ میں حج کر لوں، اور تیسری دعا یہ کہ میں داڑھی رکھ لوں، اور چوتھی دعا یہ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور جگر مراد آبادی صاحب کے لیے یہ 4 دعائیں مانگی۔ بس کچھ دیر بیٹھے، وہاں سے واپس آئے، گھر آتے ہی شراب چھوڑی، گھر آتے۔ اب سال ہا سال کا معمول شراب پینے کا، ایک دم سے شراب چھوڑی، سخت بیمار پڑا
اتنے بیمار پڑے کہ 4 پیسے اٹھنے کے قابل نہ تھے۔ ڈاکٹر حضرات آئے، کہنے لگے کہ جگر صاحب آپ تو ہماری پوری قوم کا سرمایہ ہے، آپ تھوڑی تھوڑی شراب پیتے رہے، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کی جان بچے۔ جگر مراد والد صاحب کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ میں اگر شراب پیوں گا تو میں کتنا عرصہ زندہ رہوں؟ ڈاکٹر کہنے لگے کہ یقینی علم تو ہمیں نہیں ہے لیکن مزید 8-10 سال آپ مزید زندہ رہ جائیں۔ تو جگر مراد والد صاحب کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شراب پی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے مجھے موت آتی ہے، یہ مجھے قبول ہے لیکن شراب نہیں۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت کہ جو چیز پہلے انتہائی محبوب تھی، جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، اب اس سے اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک گھونٹ پینے کو تیار۔ تو چنانچہ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے شراب چھوڑی، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حج کا ارادہ کیا، حج کے لیے چلے تو حج اس وقت 4-5 مہینے میں حج ہوتا تھا، تو لمبا سفر کر کے گئے تو حج کے پورے عرصے میں انہوں نے داڑھی نہیں، تو چنانچہ جب حج کر کے واپس آئے تو پوری داڑھی بھی رکھی۔ پھر کہتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے اپنے لیے 4 دعائیں کروائی تھی، 3 کو قبول ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری 4تھی دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور میرا خاتمہ ایمان۔ اس لیے میرے بھائیوں بس ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ ہمارے والد صاحب فرماتے رہتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے، 70-80 سال پہلے اس دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ ہماری بڑی عمر کے بزرگ تشریف فرمائے، زیادہ سے زیادہ 80-90 سال عمر ہوگی، اور 50 سال 70 سال کے بعد شاید کہ اس دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ ہم جنت سے آئے ہیں، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت سے آئے تھے، واپس بھی ہم نے جنت میں جانا ہے، بس اللہ تعالیٰ راستے میں بھٹکنے سے محفوظ کرے۔ اور پھر جنت کو جانے والا راستہ کون سا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک مبارک نورانی طریقہ، یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر صحابہ اکرام چلے، وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ نصیب کرے۔ بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزر رہے، وہ قبر بھی ایک اللہ والے کے تھے، تو ان کے قبر کے احوال ظاہر ہوئے۔ عام طور پر تو قبر کے احوال پردے میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو وہ قبر میں جو اللہ والے تھے وہ کہنے لگے کہ تم دنیا والوں سے کہہ دو کہ ہم میں اور تم میں صرف ایک فرق ہے، کہ تم دنیا والوں سے کہہ دو کہ ہم میں اور تم میں صرف ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ تم نیکی کر سکتے ہو لیکن نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتے، اور ہم قبر والے نیکی کا بدلہ تو دیکھ رہے لیکن نیکی کر نہیں سکتے، کیونکہ قبر یہ تو دار الجزا ہے، عمل کی جگہ وہ یہی ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب فرمانے لگے کہ اپنی زندگی میں اپنے ارادے اور اختیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سب کہنے کہ اپنی زندگی میں اپنے ارادے اور اختیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا مرنے کے بعد کروڑوں بار سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہاں جو سبحان اللہ کہیں گے، یہاں جو نیک کام کریں گے، اس کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ مرنے کے بعد کروڑوں بار جو سبحان اللہ کہے تو اس کا اجر نہیں ہے اور اس کا بدلہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنائے، ہماری آخرت بھی اچھی بنائے، آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، نیک اعمال کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔